پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے اس فیصلے کو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کالعدم قرار دیے ہیں اور 20 دن دیے ہیں کہ 20 دن کے اندر انتخابات کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہا ہے اور 7 دن کے بعد رپورٹ جمع کروائیں، اور اگر انتخابات کروا کر سیٹسفیکٹری یعنی قابل اطمینان رپورٹ جمع نہ کروائی تو بلے کا نشان واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو بلے کے نشان کے لیے اور انتخابات کالعدم جو قرار دیے ہیں، جو انتخابات ہوئے تھے تحریک انصاف کے، ان کو جو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا ہے، ان دونوں فیصلوں کے خلاف ایک تو تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائے گی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جائے گی، اور دوسرا تحریک انصاف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کے انتخابات بھی کرائے جائیں گے۔ یعنی ایک طرف انہوں نے کہا کہ پارٹی انتخابات کرائے جائیں گے، اور اگر اس میں کوئی 19-20 کوئی ہوتی ہے تو اعلیٰ عدالتوں سے بھی رجوع کیا جائے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف۔ اب تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے کہا ہے کہ 20 دن میں پارٹی انتخابات کروائیں۔ آپ 1 سال آپ نے توسیع مانگی تھی 2022 میں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے تحریک انصاف کو، لیکن اس کے باوجود شفاف انتخابات نہیں کروا سکے۔ پارٹی انتخابات کے 7 دنوں کے اندر نتائج جمع نہ کروائے تو بلے کا نشان واپس لیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں کئی سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ 70 دن یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیوں محفوظ رکھا؟ بھائی جو ہی فیصلہ کیا تھا کہ تحریک انصاف انتخابات پہلے کالعدم نئے انتخابات کروائیں تو آپ فوراً فیصلہ کر 70 دن الیکشن کمیشن فیصلے کے اوپر محفوظ کر کے بیٹھا رہا۔ دوسرا، 75 سالہ تاریخ میں الیکشن کمیشن نے کسی جماعت کے انتخابات کو، پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار نہیں دیا، یہ پہلا موقع ہے۔ اور تیسرا، کسی جماعت میں آج تک بتا دے کہ کوئی شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف نے کوشش کی ہے کہ پارٹی میں الیکشن کروائے جائیں۔ 2011 کے پارٹی انتخابات کروانے کی کوشش کی تحریک انصاف نے، متنازع ہوئے، جسٹس وجی الدین اور عارف علوی تک کو ان پر اعتراضات تھے۔ جسٹس وجی الدین علیحدہ بھی ہو گئے پارٹی سے۔ پھر تسیم نورانی کو، جو سابقہ بیوروکریٹ ہیں تحریک انصاف نے، ان کو چیف الیکشن کمشنر اپنی جماعت کا مقرر کیا۔ 3 ماہ انہوں نے جائزہ لیا، پارٹی کے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، لیکن ان جو تحریک انصاف نے اصول بنائے تھے، کن اصولوں پر انتخابات ہونا چاہیے، اس پر ان کو تحفظات تھے، لہذا تسیم نورانی بھی علیحدہ ہو گئے۔ پھر کنور دلشاد جو سابقہ الیکشن کمیشن کے افسر سیکرٹری رہے ہیں اور آج کل پنجاب کی نگران حکومت میں بھی وزیر ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے پارٹی کے انتخابات کروائیں اور چیف الیکشن کمشنر بنے۔ انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ پھر 2017 میں پارٹی انتخابات ہوئے، وہ بھی متنازع ہوئے، الیکشن کمیشن میں چیلنج بھی ہوئے، لیکن تب کے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا نے ان کو نظر انداز کر دیا کہ یہ اعتراضات آتے رہتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے الیکشن کروانے کی کوشش کی۔ شفاف نہیں ہوئے ہوں گے، شفاف ہمارے ملک میں کون سا الیکشن ہوتا ہے؟ جہانگیر ترین پہ الزام لگا تھا کہ الیکشن میں انہوں نے پیسوں سے سیٹیں خریدی ہیں مبینہ طور پر، لیکن خیر پارٹی میں یہ واحد پارٹی جس نے کوشش کی۔ باقی پارٹیاں مولانا صاحب بلا مقابلہ سلیکٹ، ہاؤس آف شریف، نواز شریف، شہباز شریف کانٹے دار مقابلے کے بعد بلا مقابلہ سلیکٹ، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے جواب بلا مقابلہ۔ تو باقی پارٹیوں میں تو سلیکشن ہے، تو الیکشن کمیشن نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ اپنے انتخابات کروائے جائیں، یا کم از کم شفاف چھوڑیں، الیکشن کروائیں پارٹی کے اندر، ان کو بھی نہیں کہا۔ تو الیکشن کمیشن کے اور لہٰذا صرف تحریک انصاف کو کہا، اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک یہ بھی رائے ہے بابر اوان صاحب جیسے، وہ کہتے ہیں کہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو پچھلے الیکشن والا انتخابی نشان ہے وہ نہیں چھینا جا سکتا، یہ بابر اوان کہتے ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ، ایسا اختیار الیکشن ایکٹ 2017 کے باب 11 میں درج سیکشن
208 میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے ہی نہیں. 5 اگست 2023 کی ترمیم کے بعد یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس آیا کہ اگر کوئی پارٹی آئین کے تحت 5 سال کے اندر انتخابات نہ کروائے تو اسے 2 لاکھ جرمانہ. یعنی بابر اعوان کہتے ہیں کہ جو کچھ فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا یہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کا وہ کالعدم قرار دے دو پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن اور پارٹی الیکشن، اور اس کے بعد ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے گا. یہ دونوں اختیار بابر اعوان کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ماہرین کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی الیکشن رولز کی دفعہ 200 کے تحت متنازع اور قابل اعتراض الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو 207، 208 اور شک 200 کی شک 4 کے تحت کارروائی کی ہے، اور 2022 میں عمران خان نے پارٹی آئین چونکہ معطل کر دیا تھا، تمام پارٹی عہدیداروں کو فارغ کر دیا تھا، عمران خان نے الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا. ان کا یہ عمل الیکشن ایکٹ کی دفعہ 205 کے خلاف تھا. جب پارٹی آئین معطل ہو، جب پارٹی رجسٹریشن بھی معطل ہو سکتی ہے. 8 جون 2021 کو الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر نوٹس دیا تھا. تب عمران خان وزیر اعظم تھے، پارٹی رجسٹریشن انتخابی نشان لینے کی بھی بات کی گئی تھی. الیکشن نہ کروانے کی عمران خان اور تحریک انصاف نے یہ تعویل دی تھی کہ چونکہ کرونا ہے اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے، اس لیے 1 سال کی مدت دی گئی تھی. اس کے بعد بھی الیکشن جو ہوئے وہ قابل شفاف نہیں تھے. لیکن قصہ مختصر، اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے، پہلے تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا اور بہت سارے وکلا کہنا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر بھی 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک کہ آج تک الیکشن کمیشن نے کسی کی پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار نہیں دیا، یہی تحریک انصاف کا دیا. نمبر 2، کسی کو کالعدم قرار دے کے یہ نہیں کہا کہ آپ کا انتخابی نشان لے لیا جائے گا. نمبر 3، کسی جماعت کو نہیں کہا کہ آپ کے انتخابات شفاف کروائیں پارٹی کے اندر. مجھے یاد ہے مسلم لیگ نون کو بار بار الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا، مسلم لیگ نون نے اور ایک دن کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہ مذاق والے پارٹی الیکشن کروا لیں. تو ہر پارٹی میں سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض نہیں. پاکستان تحریک انصاف الیکشن کی کوشش کرتی ہے پارٹی کے اندر، اس پر اعتراض ہوتا ہے کالعدم اور بلہ واپس لیا جا سکتا ہے. تو بہرحال تحریک انصاف نے 2 طرح کا حکمت عملی بنائی ہے کہ عدالت میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف بھی جایا جائے گا اور پارٹی الیکشن بھی